بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں، برادران اسلام بھی بیٹھے ہیں اور میرے طریقت کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں میزبانی میرے مرشد کریم، میرے آقا، میرے مولا پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر، آپ کی روح انور پر لاکھوں کروڑوں برکتیں نازل فرمائے اور سکینت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور جناب کا فیضان ہمیشہ تا قیامت جاری و ساری رہے، نہ صرف میں، نہ صرف آپ، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کے فیض سے فیضیاب ہوتی رہے۔ وقت کی قدر لگ گئی ہے، کہنا تو بہت کچھ تھا، کیونکہ حضرت سلطان العارفین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پاک پتن شریف فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ کے ولی کا عرس ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے تذکرہ کرتا ہے کہ آج میرے یار کی شادی ہے۔ تو اس لمحے میں کیا بیان کروں اور کیا کہوں؟ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، کچھ ملفوظات جو اپنے پیر و مرشد کے خطبات سے میں نے یہاں جا ڈاؤن کر لیے تھے، ان کو بیان کرنا تھا، لیکن وقت بہت کم ہے، تو چند باتیں گزارش کروں گا کہ جناب فرمایا کرتے تھے کہ فقیر وہی ہوتا ہے جو کائنات بناتا ہے۔ کائنات کیسے بنتی ہے؟ ایک فقیر کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ آپ ہمیشہ اللہ کے ولی کی تلاش میں رہتے ہیں، بعض لوگ ٹھوکریں بھی کھا جاتے ہیں، لیکن جو رائے حق کا متلاشی ہوتا ہے، جو اللہ کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق ہمیشہ حاصل ہوتا ہے۔ کبھی اس میں رکاوٹیں تو بہت آتی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنی منزل کو بہت جلد پہنچ جاتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کلام مجید میں فرماتا ہے، سورۃ فرقان میں فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، اور جب بھی ان کا واسطہ کبھی کسی جاہل سے ہوتا ہے تو وہ الجھتے نہیں، بلکہ قالوا سلاما۔ یہ اللہ کے بندوں کی پہچان ہے جو اللہ پاک اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی پہچان کہ راتوں کو یا تو وہ سجود میں رہتے ہیں یا وہ قیام میں رہتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اپنے رب کے حضور میں حاضری دیتے ہیں اور راتوں کو بیداری کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ متکبر نہیں ہوتے، وہ غرور نہیں کرتے، اور پھر بھی اللہ سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ دینا، ہمیں جہنم سے دور رکھنا۔ اتنی عبادت کے باوجود سرکار علیہ السلام سے زیادہ کس کے پاس قرب ہوگا اللہ کا؟ جو اللہ کا دیدار کر کے آئے، اللہ کی زیارت کر کے آئے، پھر بھی انہوں نے اللہ سے اس جہنم کی پناہ مانگی۔
تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پر رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ کیونکہ جہنم جو ہے وہ بہت سخت ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حضرت مجدد پاک شیخ احمد سرہندی مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ جہنم سے پناہ اللہ کی ناراضگی سے پناہ ہے، اور جنت کی خواہش اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سب اولیاء کے امام ہیں، جن کی مہر کے بغیر کوئی ولی نہیں بنتا، وہ اولیاء کی 10 نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ وہ 10 نشانیاں میں مختصر الفاظ میں بیان کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جناب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی 2 صفتیں پائی جاتی ہیں، اس میں اللہ کی 2 صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ ستار ہوتا ہے اور غفار ہوتا ہے، معاف کر دینے والا ہوتا ہے اور دروغ گوئی سے باز رہتا ہے۔ اللہ کے ولی کی یہ پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ ستار ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ غفار ہوتا ہے۔ یہ صفات اللہ کے ولی میں اگر نہ ہوں تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ بے شک جتنے مرضی دعوے کر لے، اس وقت تک وہ کامیابی اور فلاح کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ یہ دونوں صفات حاصل نہ کر لے۔ اور ساتھ ہی سرکار غوث الورا نے فرمایا کہ جب تک اس کے اندر 2 صفات محمدیہ نہیں ہوں گی، وہ بھی ایک سچا ولی نہیں ٹھہر سکتا۔ نمبر 1، ایک تو وہ رفیق ہوگا، دوسرا وہ شفیق ہوگا۔ جب تک کہ وہ اپنے پیر اپنے مریدوں کو وہ رفاقت نہیں عطا کرے گا جو انہیں درکار ہے، جب تک وہ ان سے شفقت کے ساتھ نہیں پیش ہوگا، وہ جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، وہ بالکل اس میں اللہ کی اس کرم کی تجلی نہیں آئے گی جب تک کہ وہ یہ دونوں صفات اس میں شامل نہ ہوں گی۔ پھر شیخ الورا فرماتے ہیں کہ 2 صفات اگر اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی نہیں ہوں گی تو پھر بھی وہ ولایت کے درجے کو نہیں چھو سکتا، اور وہ ہے صادق ہونا اور مصدق ہونا، خود بھی سچ بولے اور سچ کی تصدیق کرے۔ راست گوئی بہت ہی فضیلت والی اور اہم بات ہے، جب تک کہ وہ خود صادق نہیں ہوگا کیسے مصدق بن سکتا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ولایت کے منصب کو پہنچنے کے لیے یہ میں نے اب تک 6 صفات بیان کی ہیں، 2 سرکار دو عالم کی، 2 رب باری تعالیٰ کی اور 2 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو پھر فرماتے ہیں سرکار غوث الورا کہ 2 صفات جس میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہوں گی، وہ ولایت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 1 کہ وہ ساری رات رب کی عبادت کرے، ساری رات رب کے لیے قیام و سجود کرے، اور جب صبح اٹھے تو وہ سخاوت کرے، وہ سخی ہو، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ اللہ کی خدمت، اللہ کے دین کی خدمت اس طرح سے کرے کہ جیسے اس کا حق ہے۔ اور پھر آخر میں 2 صفات انہوں نے بیان کی جو کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں پائی جاتی ہیں کہ وہ عالم ہو، کیونکہ علم وہی سے آیا اور عالم کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 کہ وہ بہادر ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف۔ یہ 2 وہ صفات ہیں، اگر یہ کسی میں نہیں پائی جاتی تو وہ اللہ کے کسی ولی کے درجے کو نہیں چھو سکتا۔ یہ وہ 10 صفات ہیں جو ہمارے شیخ الورا نے تصدیق کر دی ہے، مہر لگا دی ہے۔
یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں. اور ہمارے پیر و مرشد حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ ان 10 صفات کا منبع تھے. ساری زندگی انہوں نے دین کی پیروی کی، ساری زندگی انہوں نے راست گوئی سے کام لیا، اپنی ساری زندگی دین پہ نچھاور کر دی. میں نے شاید پچھلے اس پہ بھی عرض کیا تھا، جب میں ان سے بیعت ہوا تو انہوں نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ اسد بھائی اگر میرا اور آپ کا کوئی رشتہ ہے تو صرف اور صرف دین رسول کا رشتہ ہے. جب تک تم دین رسول پر کر بند رہو گے تمہارے لیے یہ گھر کے دروازے کھلے ہیں. جس دن تم نے اللہ اور رسول کے رشتے کو چھوڑا یہ دروازے بھی تمہارے لیے بند ہو جائیں گے. تو جناب کہ آپ کو پتہ ہے کہ خطبات کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 89 سے شروع ہوا اور 2013 جناب 16 اگست کی آخری محفل تھی، وہاں تک وہ دروس طریقت ہم ساتھیوں کو پیش کرتے رہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کاوش کی ہے کہ 91 سے لے کر 93 تک خطبات جو تھے، ابتدائی جو خطبات تھے، جو بیسکس تھے، وہ ہم نے ایک کتابی شکل میں ان کو ترتیب دی ہے. میری جو ہے ہمشیرہ ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے، تقریباً 1 سال میں یہ کام مکمل ہوا ہے. انہوں نے یہ کتاب جو ہے مرتب کی ہے جناب کہ اس میں ایک لفظ بھی ان کے خطبات تھے اس کو نہیں بدلا گیا. یہ جوں کی توں پیش کی گئی ہے خطبات عبدالغنی کے نام سے. یہ ہم نے پہلا والیوم اس کا پرنٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 دن تک یہ میرے پاس اویلیبل ہوگی. جس کو یہ چاہیے ہوگی، یہ بیسک کتاب ہے جس میں جناب نے تصوف کے حوالے سے، طریقت کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں جو بیسکس میں آتی ہیں، بلکہ یہ آپ کے ہیڈ ریسٹ پر پڑی ہونی چاہیے. جس کو بھی درکار ہوگی وہ اپنا فون نمبر اور اپنا رابطہ نمبر دے کے میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلی خوشخبری ہے جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ ہمارا ادارہ ہے پرزم پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے، اس کی طرف سے یہ ہم نے شائع کی ہے. یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں آصف، ان کی اہلیہ نے یہ تقریباً 1 سال لگایا ہے تقریریں سن کے، نوٹ کر کے، پھر اس کی ایڈیٹنگ، پروف ریڈنگ سارا عمل کیا ہے. یہ دستیاب ہے، جب بھی آپ کو درکار ہو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر. السلام علیکم. یہ میرے ساتھ رابطہ کر لیجیے گا.